اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی وأعذني من شر نفسي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، کوشش تو یکم رمضان سے ہے نا، تو اب اس کا جو صلہ ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اس سب کے بعد ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا، اب اس کی طرف بھی نظر رہے تاکہ شوق میں ذوق میں اور پختگی آ جائے۔ قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ فردوس بری کیا ہے؟ جنت الفردوس، وہ روشن چمکتی دمکتی جنت، جب وہاں کا اعلان ہوگا اور جنہوں نے ساری زندگی قرآن سے پیار کیا ہوگا، اس سے دوستی کی ہوگی، تو ان کا منظر وہاں یہ ہوگا کہ قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ اور اس سے پیچھے جو ایک لمبا مرحلہ گزرنا ہے قبر کا، وہاں کیا ہوگا؟ قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے، اور فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ محشر کی تمازت کا، گرمی شدت، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے، اور فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے۔ اور یہ تو خود ہوں گے نا قرآن کو بسانے والے سینوں میں، تو جو ان کے پیچھے محنتیں کرنے والے ماں باپ ہوں گے، ان کو اللہ پاک نے ایسے ہی تو نہیں رکھنا نا۔ ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے، ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے، سورج سے کہیں روشن جب تاج پہنائیں گے، ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے، سورج سے کہیں روشن جب تاج پہنائیں گے۔ اور ایک فیض بھی یہ ہوگا، ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا، 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے،
10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے اور سورج سے کہیں روشن جب تاج پہنائیں گے، فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اس قابل بنا دے۔ اور یہ انشاءاللہ تبھی مشکل ہوگا جب ہم اپنے اس نعرے کو عملی جامہ پہنا لیں گے۔ کس کو؟ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب صدق الله العظيم. جی اب ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی اِلَى نوح کو اَنَّهُ کہ وہ لَن يُؤْمِنَ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے من قومک آپ کی قوم سے اِلَّا من مگر وہ جو قد آمن ایمان لا چکے ہیں یعنی جو لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں اب آگے نہیں لائیں گے. فلا تبتئس آپ غمگین نہ ہوئیں بما کانوا اس سے جو وہ یفعلون کیا کرتے ہیں. واصنع الفلک اور بنائیے ایک کشتی بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے ووحینا اور ہمارے حکم سے ولا تخاطبنی اور نہ بات کیجیے مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جو ظالم ہیں انہم مغرقون بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے. ویصنع الفلک اور وہ کشتی بنانے لگے. وکلما اور جب کبھی مر علیہ گزرتے وہ اس کے پاس سے ملعن
سردار من قومی ان کی قوم کے ساخرو من وہ مذاق اڑاتے اس کا قال آپ فرماتے ان تسخرو اگر تم مذاق اڑاتے ہو منا ہمارا فإنا تو بے شک ہم بھی نسخرو مذاق اڑائیں گے ایک دن منکم تمہارا کما تسخرو جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے من کہ کس پر یاتی ہی آتا ہے وہ عذاب یخزی ہی جو اسے رسوا کر دے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ اور کس پر اترتا ہے عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا ہمارا حکم وفارت النور اور ابل پڑا تندور جسے ہم پنجابی میں تندور کہتے ہیں، اردو میں بھی تندور بھی بولا جاتا ہے اور تنور بھی قل نحمل تو ہم نے فرمایا نوح کو کہ سوار کر لو فیہا کشتی میں من کلن ہر جنس سے زوجین اثنین نر اور مادہ دو وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو اِلَّا مَنْ سَبَقَ سوائے ان کے کہ پہلے ہو چکا ہے علیہ القول جن پر حکم ومن اور جو آمن ایمان لا چکے ہیں وما اور نہ آمن معہو ایمان لائے آپ کے ساتھ الا قلیل مگر تھوڑے وقال ارکبوا اور کہا نوح نے کہ سوار ہو جاؤ فیہا اس میں بسم اللہ اللہ کے نام سے ہی مجریہا اس کا چلنا اس کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو مجری پڑھنا چاہیے لیکن قرآن پاک میں اس کا منفرد قاعدہ ایک ہی ہے کہ اس کو مجریہا امالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم ضرور غفور الرحیم ہے واہیا اور کشتی تجری بہم چلنے لگی انہیں لے کر فی موج ایسی موجوں میں کل جبال جیسے پہاڑ ونادا اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو وکانا اور وہ تھا فی معزل الگ کنارے میں یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب سوار ہو جا معنا ہمارے ساتھ ولا تکن اور تو نہ ہو مع الکافرین کافروں کے ساتھ قالا بیٹے نے کہا سآوی میں ابھی پناہ لے لوں گا الی جبل کسی پہاڑ کی یاسمنی وہ بچائے گا مجھے من الماء پانی سے قالا نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم آج کوئی بچانے والا نہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے الا من رحم مگر وہ جس پر رحم کرے وحالا اور حائل ہو گئی اسی وقت یا اسی دوران بینہما الموج ان کے درمیان موج فکانا تو وہ ہو گیا من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے وقیل یا ارض اور حکم دیا گیا اے زمین ابلعی ماءک نگل جا اپنا پانی ویا سما اور اے آسمان اقلعی تھم جا وغید الماء اور خشک کر دیا گیا پانی وقضی الامر اور حکم پورا ہو گیا واستوت اور ٹھہر گئی کشتی
علی الجودی، جودی پہاڑ پر، وقیلا اور کہا گیا بعدن دوری ہو یا بربادی ہو، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ونادا نوح اور نوح نے پکارا ربہ اپنے رب کو، فقالا پس عرض کی ربی اے میرے رب، ان ابنی میرا بیٹا بھی تو من اہلی میرے اہل سے ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ اور بے شک تیرا وعدہ الحق سچا ہے، وَأَنْتَ اور تو احکم سب سے بڑا حاکم ہے، الحاکمین سب حاکموں سے، قال یا نوح فرمایا اللہ نے اے نوح انہ لیس وہ نہیں من اہلک تیرے اہل میں سے، انہ عمل بے شک اس کے عمل غیر صالح اچھے نہیں، فلا تسألنی بس تم نہ سوال کرو مجھ سے، ما لیس لک نہیں تجھے، بہی علم جس کا علم، انی اعظک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکونا کہ نہ ہو جانا، من الجاہلین نادانوں میں سے، قال ربی عرض کرنے لگے اے میرے رب، انی اعوذ بک بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اس سے کہ اسألک کہ تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی ایسی چیز کا کہ مجھے نہیں بھی علم جس کا علم، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِی اور مجھ پہ رحم نہ کرے، اکن تو میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین ضیاءکاروں یعنی نقصان پانے والوں یا خسارہ پانے والوں میں سے، قیلا فرمایا گیا یا نوح اے نوح اہبط اتریے کشتی سے، بسلام منا سبحان اللہ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، مبارکات اور برکتوں کے ساتھ، علیک جو آپ پر ہیں، وعلی امم اور ان گروہوں پر، ممن معک جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم اور کچھ وہ گروہ ہیں، سنمتعہم جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، ثم یمسہم پھر پہنچے گا انہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب، تلک من انباء الغیب کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا جو ہم وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف، ما کنتا نہ تھے آپ، تعلمها نہ تھے انہیں جانتے، انتا تم، ولا قومک اور نہ تمہاری قوم، من قبل ھذا اس سے قبل یا پہلے، فاصبر پس صبر کرو، ان العاقبۃ بے شک نیک انجام، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وإلی عاد اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا، بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ پیچھے یہ گزر چکا ہے اور وہ ربط آ رہا ہے نا، یعنی وہ جو بھیجا تھا پہلے ہم نے کہا کہ نوح کو بھیجا، پھر کس کو بھیجا جی، پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اب آگے عاد کی بات کہ نوح کو بھیجا اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو، قالا فرمایا یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارا، من الہ کوئی معبود، غیرو اس کے سوا، ان انتم تم نہیں ہو، الا مگر مفترون محض بہتان باندھنے والے، یا قوم اے میری قوم، لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے،
علیہ اجرا، اس پر کچھ اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی الذی اس ذات پر جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ویا قوم اور اے میری قوم، استغفروا بخشش طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، یرسل السماء وہ اتارے گا آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا موسلادھار بارش، وَيَزِدْكُمْ اور بڑھا دے گا تمہیں، قوتاً قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری پہلی قوت سے، یعنی اور زیادہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور تم منہ نہ پھیرو، مجرمین جرم کرتے ہوئے، قالو وہ بولے، یا ہود اے ہود، ما جئتنا نہیں لے کر آئے تم ہمارے پاس، ببینہ کوئی دلیل، وما نحن اور نہ ہی ہم، بتارکی چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولک تمہارے کہنے سے، وما نحن اور نہ ہی ہم، لک بمؤمنین تجھ پر ایمان لانے والے، ان نقول نہیں کہیں گے ہم، الا اعتراک مگر یہی کہ مبتلا کر دیا تجھے، بعد کسی آلہتنا ہمارے معبود نے، بسوء برائی میں یا دیوانگی میں، قال انی ہود نے فرمایا میں، اشہد اللہ گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم بھی گواہ رہنا، انی بری میں بیزار ہوں، مما ان بتوں سے، تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ ہی اس کے سوا، فکیدونی بس تم سازش کر لو میرے خلاف، یعنی جو داؤ چلنا ہے وہ چل لو، جمیعا سب اکٹھی ہو کے، ثم پھر لا تنظرون مت مہلت دو مجھے، انی توکلتو بے شک میں نے توکل کیا، علی اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابہ نہیں کوئی بھی ایسا جاندار، الا مگر، ہوا آخذ اللہ پکڑے ہوئے، بناصیتھا اسے پیشانی کے بالوں سے، ان ربی بے شک میرا رب، علی صراط راستے پر ملتا ہے، مستقیم سیدھے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر روگردانی کرو یعنی منہ پھیرو، فقد ابلغتکم تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، ما ارسلتو وہ پیغام کے بھیجا گیا مجھے بھی جس سے دے کر، الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور جانشی کر دے گا، ربی میرا رب، قومن کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضرونہ اور نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، شیئا کچھ بھی، ان ربی علی کل شیء حفیظ نگہبان ہے، ولما جاء اور جب آیا، امرنا ہمارا حکم، نجینا نجات دے دی ہم نے، ہود کو، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ونجیناہم ہم نے نجات دی انہیں، من عذاب غلیظ سخت عذاب سے، وتلک عاد اور یہ عاد کے احوال ہیں، یہ جو بیان ہو رہے ہیں، جحدوا انہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا،
وعصوا اور نافرمانی کی رسولہ اس کے رسولوں کی، واتبعوا اور پیروی کرتے رہے امر کلی حکم کی ہر مجبارن متکبر عنید ہٹ دھرم کے، یعنی ہر ہٹ دھرم اور متکبر کے حکم کی پیروی کرتے رہے، وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دی گئی ان کے فی ہذہ اس میں، اس الدنیا دنیا یعنی اس دنیا میں، لعنہ ویوم القیامہ الا ان عادن کفروا ربہم الا سن لو بعدن بربادی ہو لعاد قوم ہود جو ہود کی قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ اخاہم ان کے بھائی صالحہ صالح قال انہوں نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر هو انشأکم اسی نے پیدا فرمایا تمہیں من الارض زمین سے، واستعمرکم اور بسا دیا تمہیں فیہا اس میں، فاستغفروہ بس تم مغفرت طلب کرو اس سے، ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، ان ربی قریب مجیب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قالوا یا صالح انہوں نے کہا اے صالح قد کنت تم ہی تھے فینا ہم میں، مرجون کہ بڑی امیدیں تھی تم سے، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تم منع کرتے ہو ہمیں، ان نعبد عبادت کرنے سے، ما یعبد ما ان بتوں کی، یعبدو کے عبادت کرتے تھے جن کی آباؤنا ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا اور ہم بے شک ہم لفی شک میں مبتلا ہو گئے، مما اس سے، تدعونا کہ بلاتے ہو تم ہمیں، الیہ جس کی طرف، مریب دھوکہ ڈالنے والے، قال یا قوم فرمایا اے میری قوم، ارائیتم بلا یہ بتاؤ، ان کون تو کہ اگر میں ہوں علی بینہ روشن دلیل پر، میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ اور عطا کی اس نے مجھے اپنی جناب سے، رحمت، یہ وہی جملے ہیں نا جو کل بھی سبق میں پڑھے تھے کہ ہر نبی اپنی قوم سے یہ سوال کرتا کہ جب کہ اللہ نے ہمیں اپنی دلیل پر بھیجا ہے تو پھر بھی تمہارے پاس کوئی جواز انکار کرنے کا رہتا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي تو کون ہے جو مجھے بچائے گا، من اللہ اللہ کے عذاب سے، ان عصیت اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی، فما تزیدوننی تو تم نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے، غیر تخسیر سوائے نقصان کے، یا قوم اور اے میری قوم، حاضی یہ ناقۃ اللہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیا تمہارے لیے نشانی، فذروہا بس چھوڑ دو اسے، تاکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ ولا تمسوہا اور نہ ہاتھ لگانا اسے، بسوء برائی سے، فیاخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب عذاب بہت جلد یا عذاب قریب ہی۔ اب آج کے جو آپ نے آیات پڑھی ہیں ان میں آیات کے مضمون سے ہی آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے سبق میں آج کیا بیان ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟
جی تو اب تھوڑی سی ڈیٹیل ہم اس کی کر لیتے ہیں تاکہ مزید معاملات کھل جائیں آپ کے سامنے اور اچھی طرح سے آپ سمجھ سکیں۔ آغاز ہو رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح کو وحی بھیجی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اے نوح تمہاری قوم میں سے ہرگز اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، سوائے ان کے جو پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس، آپ غم نہ کھائیے، بما کانوا یفعلون، ان کے کاموں پر۔ یہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو خبر دی ہے، اپنے نبی کو خبر دی ہے کہ جو لوگ آپ کی قوم میں سے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، اب ان کا ایمان لانا محال ہے، لہٰذا آپ اب ان سے ایمان لانے کی توقع نہ رکھیں۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے، اب باقی لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ کافر جو جھٹلاتے ہیں، آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے، آپ اس پہ غم نہ کریں۔ اب ان کافروں کے کرتوت ختم ہونے کو ہیں، ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس عذاب کے لیے آپ انہیں مطلع کر دیں اور اپنے ایمان والوں کو اس سے بچانے کے لیے تیاری کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک 80 بندے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آپ کے لیے توجہ سے بات سنا کریں، یہ بات سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ نے کل سنا تھا کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال میں صرف 80 بندے پوری قوم میں سے ایمان لائے۔ ان کے دلوں کی سختی، اللہ کے غضب اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کی شدت کا ذرا اندازہ کیجیے۔ اب کیا ہوگا، کتنا برداشت کیا اللہ کے نبی نے۔ ہم تو 9 گھنٹے بھی کسی کو برداشت نہیں کرتے، 9 دن کر لیں تو اپنے آپ کو بڑا صابر و شاکر کہتے ہیں، یا 9 ہفتوں، مہینوں، سالوں کی بھی بات نہیں، 950 سال۔ ہم تو اتنا عرصہ پہلے جو ہمارے دادے پردادے آئے تھے ان کو بھی نہیں جانتے وہ کون تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اتنی عمر ہے نوح علیہ السلام کی، جس میں آپ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر سنا رہے ہیں، حکم سنا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کلمہ پڑھو، مجھ پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ ذرا سوچئے کہ ان کے دل کتنے سخت اور کیسے ڈھیٹ لوگ تھے۔ صرف 80 بندے، 100 سال کے بعد ایک بندہ بھی ایمان لاتا نا تو تب بھی 90 لوگوں سے اوپر ہو جاتے، یعنی 100 سال میں اگر 10 بندے بھی ایمان لاتے تو پھر بھی 90 لوگوں سے اوپر تقریباً 95 لوگ بن جاتے۔ اب اتنے لوگ بھی اتنے عرصے میں ایمان نہیں لاتے رہے، صرف 80 بندے ایمان والے ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد، جو کل آپ نے دعا پڑھی تھی، اتنے عرصے کے بعد اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے دعا سن لی کہ اب آپ کی دعا پر ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو اللہ اب طریقہ بتا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح آپ کو یہ بتا دیا کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، تو
اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور اب ایمان لانے والے بندے نہیں ہیں، لہٰذا اب کافروں پر عذاب آنے والا ہے۔ عذاب چونکہ بے شمار طریقوں سے آتا ہے، آگے بھی ہم نے باقی امتوں کے بارے میں سنا نا، بنی اسرائیل کا ہی آپ نے پیچھے سنا کہ کون کون سے عذاب ان کے اوپر آتے رہے مختلف طریقے سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ جو آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا وہ پانی کا عذاب ان کو ڈبونے والا، غرق کرنے والا آئے گا۔ اب غرق ہونے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہوگی ایمان والوں کے لیے کہ ان کے لیے کشتی بنائی جائے، چونکہ پانی پوری دنیا میں آنا تھا، کوئی جگہ تو بچنی نہیں تھی کہ جہاں پہ وہ پناہ لے لیتے۔ لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ہماری حفاظت میں، ہماری آنکھوں کے سامنے جیسے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کشتی بنائیں۔ اور اب ظالموں کے بارے میں نہ مجھ سے کوئی شفاعت کرنی ہے اور نہ ان سے عذاب دور ہونے کی کوئی دعا کرنی ہے، کیونکہ اب لکھا جا چکا کہ یہ پوری قوم غرق ہو جائے گی۔ ایک بات میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے عذاب کے لیے دعا کی تو کتنے عرصے بعد جا کے قبول ہوئی، ذرا بتائیں؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، الحمدللہ 40 سال کے بعد۔ اچھا، اب یہ جو نوح علیہ السلام نے دعا کی اس کا کیا ہوا؟ ایویں ہی ڈائریکٹ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ فوراً آپ کشتی بنانا شروع کر دیں۔ کہاں سے بنانی تھی کشتی؟ ابھی تو اس کے لیے کوئی سامان چاہیے، سامان وہی ہونا تھا جو اللہ نے بتانا تھا۔ اب ذرا بتائیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کتنی حکمت ہوتی ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ اللہ نے عذاب دینے کے لیے پھر بھی جلدی نہیں کی، ایک لمبا ٹائم دیا، ایک ایک کر کے نشانیاں سامنے لائیں تاکہ یہ لوگ نشانیاں دیکھ کے ڈر جائیں، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم ڈر گئی تھی تو اللہ نے عذاب دور کر دیا۔ ان کو بھی اللہ نے پورا موقع دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ساج ایک لکڑی ہوتی ہے، ساج کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ پانی میں خراب نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری خاصیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس لکڑی کے درخت زمین میں لگائیں، ابھی ان کا نام و نشان ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ سمرنے اور توبہ کرنے کا کتنا لمبا ٹائم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح زمین میں ساج کی لکڑی کے درخت لگائیں۔ اچھا، ساج کا درخت جو ہے وہ 20 سال میں تیار ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ 20 سال میں تیار ہوتا ہے۔ 20 سال کے بعد وہ درخت تیار ہوئے۔ اب وہ جو 80 بندے تھے نا ایمان والے اور باقی کافر تھے، ان 20 سالوں میں کسی بندے کے گھر میں اب آگے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جو بچے پہلے تھے، اب بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ کا عدل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ کسی بچے کے بچپن میں ایسا عذاب نہیں دیا۔ 20 سال میں وہ درخت تیار ہوئے، 20 سال میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پہلے تھے وہ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب وہ بھی مکلف ہو گئے، اللہ کا حکم ان کے اوپر نافذ ہو گیا کہ تم ایمان لاؤ، وہ بھی اب اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے، اب سب لوگ اس قابل ہو گئے کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ کتنی بڑی تیاری تھی، کتنی بڑی مہلت تھی۔ انہوں نے بھی جوان ہو کے نوح علیہ السلام کا انکار کیا۔ اب جب لکڑی تیار ہو گئی، آپ نے وہ درخت کاٹے، لکڑی تیار کی اور اس میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ کشتی بنانے لگے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ کشتی بناتے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، آپ کو جب کشتی بناتے لوگ دیکھتے، پاس سے ان کے سردار گزرتے تو سَخِرُوا مِنْهُ، آپ کو کشتی بناتے دیکھ کے مذاق اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تسخروا منا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو نا
تو بس پھر تیار ہو جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے کہ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، پھر ہم بھی اسی طرح تم پہ ہنسیں گے جیسے آج تم ہنستے ہو۔ واضح واضح وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، واضح واضح بتایا جا رہا ہے کہ اب عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا، مگر مہریں لگ گئی ہیں، اب ایمان کی طرف وہ نہیں آئیں گے۔ اب وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ کیوں ہنستے تھے، مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ وہ جو علاقہ تھا نا جس میں نوح علیہ السلام تھے، وہ صحرائی علاقہ تھا، جنگل کا علاقہ تھا، ریت اور خشکی کا علاقہ، تو وہاں کہیں کوئی قریب پانی کا کوئی امکان نہیں تھا، کشتیاں تو پانی میں چلتی ہیں نا۔ اب وہ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک نئی چیز بنا رہے تھے، یہ دنیا میں پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی، اور اللہ کے بتانے پہ بنائی۔ سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا کہ یوں یوں یہ کشتی بنائیں۔ لکڑی بھی اللہ نے سجیسٹ کی، اس کو اگانے کا طریقہ بھی بتایا، اس کے تیار ہونے تک انتظار کروایا، پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ بتایا۔ اب لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا بن رہا ہے بھائی، یہ بڑی نئی چیز ہے کوئی۔ تو نوح علیہ السلام ان کو بتاتے کہ میں ایک ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پہ چلے گا۔ بالکل نئی بات تھی ان کے لیے، تو وہ اس پہ اور ہنستے تھے، کھل کے ہنستے تھے کہ بھئی آپ جنگل میں کشتی چلائیں گے، کشتیاں تو پانی پہ چلتی ہیں، اگر پانی پہ چلنے والا یہ گھر ہے تو پانی کا تو دور دور تک یہاں نشان نہیں ہے۔ اب وہ اگلی چوٹ کیا لگاتے، ذرا دیکھیے اگلی چوٹ کیا لگاتے، اور یہ بھی اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبیوں نے ایسے ایسے خبیث لوگوں سے کون کون سے جملے سن کر برداشت کیے، اپنے دلوں پہ سہے، وہ ضربیں کھائیں، وہ دکھ برداشت کیے، ان کے طعنے سنے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی اللہ کے دین کا کام چھوڑا نہیں۔ اچھا اب ذرا ان کا انداز دیکھیے، وہ جب یہ سنتے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں پانی پہ چلنے والا گھر بنا رہا ہوں، تو وہ کہتے کہ واہ بھائی واہ، پہلے تو تم نبی بنے تھے، اب تم ترخان بن گئے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی تہمت اور کتنا بڑا طعنہ ہے یہ کہ پہلے تم نبی بنے تھے، تم نے کہا کہ میں نبی ہوں تو میرا کلمہ پڑھو، اب تم ترخان بن گئے، بڑھئی بن گئے، اب تم لکڑی کا کام کرنے لگ گئے۔ پھر اس وقت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تم ہنستے ہو، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ پھر ہم تمہیں دیکھ کے ہنسیں گے۔ اب یہ کشتی جو بن رہی تھی، اس کشتی کو بنانے میں 2 سال لگے۔ اب ذرا اندازہ کریے گا کہ کتنی بڑی کشتی تھی اور کس احتیاط کے ساتھ تو بنائی گئی۔ 300 گز چوڑی، اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، چوڑائی 50 گز۔ یہ جو ہماری پوری بلڈنگ ہے نا، وہاں سے وہاں تک بائی جو فرنٹ ہے، یہ تقریباً 210 فٹ ہے، 210 فٹ، اور گز فٹ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا بتایا، 300 گز لمبائی تھی کشتی کی اور چوڑائی اس کی کتنی تھی، 50 گز۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا سارا جو ایریا ہے، یہ 8 کنال جگہ سے بھی آگے روڈ تک چلے جائے، اتنی لمبی کشتی تھی۔ 2 سال میں نوح علیہ السلام نے تیار کی۔ چوڑائی اس کی 50 گز تھی اور اونچی 30 گز تھی۔ ہماری جو بلڈنگ بنتی ہے عام طور پہ 12 فٹ 13 فٹ بہت اونچی ہو تو 14 فٹ زمین سے اونچی ایک چھت ہوتی ہے، فٹ گز نہیں۔ اور اگر 12 فٹ ہو 3 منزلہ بلڈنگ بھی بنے تو 36 فٹ بنتی ہے، 12 کے حساب سے بھی اگر کریں تو گز اس سے بھی زیادہ۔ میں نے کتنا کہا کہ 50 گز اونچی، 30 گز اونچی، تو 3 منزلوں سے بھی اس کی اونچائی اونچی جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ نوح علیہ السلام نے کیا بنایا، وہ کتنا بڑا بحری بیڑا تھا،
جو آپ نے تیار کیا. پھر اس میں 3 پورشن بنائے گئے. نیچے والے پورشن میں اللہ کے حکم کے مطابق جنگلی جانور، درندے اور زمین کے کیڑے مکوڑے سارے اس کے اندر جمع کیے گئے. جو درمیان والا پورشن تھا اس کے اندر چوپائے یا گھروں میں رکھنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو دوسرے پورشن میں رکھا گیا. اور جو سب سے اوپر والا پورشن تھا اس میں نوح علیہ السلام خود تھے، آپ کے گھر کے افراد، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک. آپ کا تو وصال ہو چکا تھا نا، اگر پوری دنیا میں پانی آنا تھا تو اللہ پاک نے ان کو بھی بچانے کا حکم دیا کہ ان کو بھی پھر اللہ کے حکم کے مطابق دوبارہ کسی محفوظ جگہ پہ رکھا جائے گا. وہ بھی وہاں آپ کے اس پورشن میں تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، یعنی اس طرح درمیان میں رکھا گیا. 60 گز قد مبارک تھا آدم علیہ السلام کا، تو وہ درمیان میں رکھا گیا. ایک طرف مردوں کا حصہ تھا، ایک طرف عورتوں کا حصہ تھا. اب ذرا ایک جملہ اور سن لیجئے. اتنی مشکل کے وقت میں، اتنے کٹھن وقت میں بھی نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی مشکل وقت ہے، مرد اور جہاں جگہ ملتی ہے چلے جاؤ. نہیں، وہاں پہ بھی اللہ کے حکم کی اتنی پاسداری کی گئی کہ درمیان میں اللہ کے نبی کے جسد کو گواہ بنا کے عورتیں ایک طرف اور مردوں کو ایک طرف، پردے اور حیا کی پاسداری کا وہاں بھی خیال رکھا گیا. تو اب اسی پورشن میں سب سے اوپر والے میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے پرندے وغیرہ بھی، وہ بھی اسی پورشن میں رکھے گئے. یہ تھا وہ سارا منظر اس بحری بیڑے کا جو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنایا. 2 سال میں جب یہ تیار ہو گیا تو حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو عذاب آنے کا وقت ہوگا اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی. اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جامع مسجد کے قریب ایک تندور ہوگا، اس کے اندر سے پانی جوش مارتا ہوا نکلے گا، اور جب وہ پانی جوش مارتا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے. جس وقت آپ نے اس نشانی کو ملاحظہ فرما لیا، آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب کشتی میں سوار ہو جائے. بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ تندور خاص نہیں تھا بلکہ اس تندور سے مراد یہ ساری زمین ہے. اس زمین کو چونکہ گول زمین ہے اس کو تندور سے تشبیہ دی گئی اور یہ لفظ کہا گیا. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ باقاعدہ وہی تندور تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں. باہر کیف کے مختلف مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے. اور ایک روایت اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جس تندور کے بارے میں کہا گیا وہ پتھر کا تندور تھا، اور وہ تندور حضرت حوا علیہ السلام کا تھا جو وراثت میں ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا. وہ تندور شام میں موجود تھا یا ہندوستان میں تھا. باہر کیف کے مختلف روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی وہ نشانی ظاہر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا ان تینوں پورشنز میں جو ڈیوائیڈنگ کی گئی تھی اس کے مطابق یہ ساری مخلوقات جو تھیں ان کو وہاں سوار کر لیا گیا. اور نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل 7 بندے تھے جو باقی لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے، اور 80 لوگ وہ تھے میں نے جو بتایا آپ کو پہلے جو آپ پر ایمان لائے تھے. تو جو آپ کے گھر کے 7 بندے تھے ان میں آپ کے 3 بیٹے تھے اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں اور آپ کی 3 بیویاں تھیں اور خود نوح علیہ السلام تھے. آپ کا ایک بیٹا کنان تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہلاک کر دیا. یہ کنان وہ بیٹا تھا جو باقی لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کا انکار کرتا تھا اور آپ کو نبی نہیں مانتا تھا. سگا بیٹا ہے اور نبی کا بیٹا ہے، یہ نہیں بھولنا.
یہ بات میں پیچھے بھی آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ اعلیٰ نسب اس وقت فائدے دیتے ہیں جب آپ اعلیٰ نسب کی پاسداری کرتے ہیں، جب آپ ان کی عزت کا خیال کرتے ہیں اور آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، پھر آپ کو اعلیٰ نسب دوسروں سے بڑے اعلیٰ مرتبے پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس اعلیٰ نسب کی قدر نہیں کرتے، صرف نام کیش کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ نہیں چلتے، تو پھر آپ بھی اسی بربادی کا شکار ہوتے ہیں جہاں جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک انہوں نے نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ لوگوں اللہ کا نام لے کے اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے نام پر اس کا چلنا ہوگا اور اس کا ٹھہرنا ہوگا۔ اچھا، اب جس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام چاہتے کہ کشتی چل پڑے تو آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی موٹر نہیں لگی تھی، کوئی چپو نہیں چلائے جاتے تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشتی چلنے لگ پڑتی۔ جس وقت آپ چاہتے کہ وہ ٹھہر جائے آپ پھر فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشتی رک جاتی۔ کتنی بڑی اور کتنی آسان تعلیم اللہ نے بندے کو دی کہ جب بھی تم کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کی چابی اپنے پاس رکھو۔ ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف کو پڑھنا اس کام کی برکت کی ضمانت ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو بہرکیف آپ نے لوگوں کو حکم دیا اور اسی سے آج تک یہ حکم ہے کہ جو بندہ بھی پانی کی کسی سواری پر سفر کرے، وہ کشتی ہو، وہ بحری جہاز ہو، وہ شپ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ جب وہاں اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو وہ سواری اس بندے کو محفوظ کر لیتی ہے، اس کو ڈوبنے اور غرق ہونے سے بچاتی ہے۔ اسی طرح جیسے پورے 6 مہینے پوری دنیا کا چکر وہ کشتی کاٹتی رہی لیکن کسی کو اس نے ہلاک نہیں کیا، سب کو بچایا۔ اسی سفر کے دوران جب آپ نے باقی کیڑوں مکوڑوں کو، درندوں پرندوں چرندوں سب کو کشتی میں سوار کیا تو بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ سانپ اور بچھو بھی نوح علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں آپ نے سوار نہیں کیا تھا کیونکہ یہ زہریلے جانور تھے، آپ نے سوار نہیں کیا۔ وہ دونوں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ ہمیں بھی سوار کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم سب مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ بچھو اور سانپ نے نوح علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم ضمانت دیتے ہیں اس بات کی کہ جو بندہ آپ کا ذکر کرے گا ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ نے ان کی ضمانت پہ انہیں سوار کیا۔ اب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ رات کو کیڑے مکوڑوں کا کوئی ڈر ہوگا، کوئی زمین پہ سوتا ہے، کوئی چٹائی پہ سوتا ہے، یا ویسے رات کو یا کسی جگہ پہ بھی ایسا سفر ہو، ایسا مقام ہو کہ سانپ اور بچھو کا ڈر ہو، تو وہ بندہ یہ آیت پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ آج بھی اسے سانپ اور بچھو سے نجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوا، آپ نے یہ ساری کشتی تیار کر کے سارے لوگوں کو سوار کر لیا، تو اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پوری دنیا میں ایسے پانی کی موجیں اٹھ رہی تھی جیسے پہاڑ ہو، ان پہاڑوں جیسی موجوں کے اوپر بھی وہ کشتی لے کے چل رہی تھی، وہ نہ ڈوب رہی تھی، نہ لوگوں کو گرا رہی تھی، نہ ٹوٹ رہی تھی، نہ پھٹ رہی تھی۔ اب جب پانی بڑھتا چلا گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ وہ ایک کنارے پہ لگ کے کھڑا تھا اور اسے ابھی بھی یہ امید تھی
کہ میں کسی اونچی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے پھر بھی اس کو دعوت دی مگر وہ نہیں مانا۔ یہ عذاب کے لیے جو بارش کا برسنا اور پانی کا نکلنا تھا، یہ 40 دن رات لگاتار آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور 40 دن رات زمین کے اندر سے بھی لگاتار پانی نکلتا رہا۔ اب ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اس پانی کا عالم کیا تھا اور اس کا لیول کیا تھا۔ پانی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یوں چلتا ہے، ایسے، اس کی اوپر کی سطح برابر ہوتی ہے، نیچے جتنے بھی گڑھے ہوں، کھڈے ہوں، کھائیاں ہوں، اوپر سے پانی برابر۔ لیکن وہ عذاب کا پانی ایسا تھا کہ وہ چڑھ چڑھ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتا تھا، جو کوئی جس جگہ پہ ہوتا اس کو وہیں سے کھینچ کے لے آتا اور غرق کر دیتا۔ اسی دھوکے میں کنعان بھی مارا گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو بچ جاؤں گا، لیکن وہ پانی عذاب کا پانی تھا، وہ عادتاً چلنے والا پانی نہیں تھا۔ وہ اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوا، پانی اوپر گیا، اوپر جا کے اس کو غرق کر کے پانی میں ڈبو کے واپس لے آیا، اور وہ بچ نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج اللہ کے عذاب سے صرف وہ بچ سکے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا۔ بس اس نے بات نہیں مانی، تو پھر حال بینہما الموج، پھر نوح علیہ السلام ان بیٹے کے درمیان ایک بڑی سی موج آئی، وہ حائل ہوئی اور وہ اس کو کھینچ کے نیچے لے آئی، فکان من المغرقین، وہ بھی غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ یہ کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی۔ 10 رجب کو عذاب آیا، 10 محرم کو جا کے یہ عذاب ختم ہوا، پوری دنیا میں کشتی پھری۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وقت ختم ہو گیا عذاب کا، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر، اب ہم نے زمین سے یہ کہا کہ تو اپنا پانی واپس نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اب بارش برسانا بند کر دو۔ اور پانی کو زمین نے چوس لیا، وہ جذب کر لیا، فیصلہ ہو گیا، اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ واستوت علی الجودی، اب جا کے کشتی جودی پہاڑ کے اوپر رکی۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ یہ موصل یا شام، ملک شام کی حدود میں یہ واقع ہے، جہاں پہ جا کے یہ جودی پہاڑ پہ یہ کشتی رکی۔ 10 محرم کا دن تھا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو کشتی سے باہر آنے کا حکم دیا۔ پہاڑ سے نیچے اتر کر جو وادی تھی وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے خیمے لگا کے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور نوح علیہ السلام نے اس 10 محرم کو شکرانے کا روزہ رکھا، اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر ان 80 بندوں سے دوبارہ پوری دنیا کا آغاز ہوا۔ اس سے عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا بھی پتہ چلا، اور نبیوں کو نہ ماننے والوں کے انجام کا بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی جب کنعان ڈوب رہا تھا، تو اللہ سے عرض کی کہ اللہ تو نے فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو کنعان بھی تو میرے گھر والا ہے، میرا بیٹا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرے وعدے تو سچے ہیں، تو پھر تو اس کو بھی بچا لے۔ اللہ نے جو جواب دیا آپ بھی سنیے، اور اپنی اپنی اولادوں اور اپنے اپنے خاندانوں کی طرف دھیان بھی کر لیجئے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ کوئی بندہ کافر بھی ہو جائے، مرتد بھی ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ نبی ہے، نبی، اور نبی کی اولاد کی بات اللہ کیا فرمانے لگے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ قطعاً تیرے گھر میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے مگر یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام ہی برے ہیں۔
تو جس کے کام برے ہیں وہ کسی ولی کا بیٹا ہو، وہ کسی نبی کا بیٹا ہو، وہ بد مذہب ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے خارج ہو گیا ہے، تو پھر اس کا کسی نبی اور ولی سے کوئی تعلق، اللہ نے فرما دیا نا، یہ تو قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اور اب آگے جو اللہ پاک نے اگلی بات فرمائی اسے بھی سمجھیے، فرمایا فلا تسألنی، اے نوح اس کی شفاعت کے لیے مجھ سے سوال نہ کرنا، مجھ سے بالکل سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک، اے نوح میں تجھے نصیحت فرما رہا کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو جانتے نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ بد مذہب ہو کر، بد دین ہو کر نجات پانے کے لیے کسی کی قرابت، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان شرط ہے، اگر ایمان شرط ہے اور آپ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اگر آپ سادات ہیں تو سادات کی لاج رکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی ولی کی اولاد ہیں تو ولی کے نقش قدم پہ چل کے اس کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان یا کسی بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اعلیٰ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کو بجا طور پہ اللہ فضیلت عطا کرے۔ لیکن خاندان تو اعلیٰ ہے، آپ کے کرتوت اعلیٰ نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کوئی خاندان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے نوح جو سوال تو نے کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا جو اس بیٹے کے بارے میں ہوگا، لہٰذا اب تمہارا اپنے بیٹے کے متعلق نجات کا سوال کرنا درست نہیں ہوگا۔ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لیے منع کر دیا کہ اے نوح آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو میں نے نبوت عطا کی ہے اور آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ صرف اسی کی نجات کا مطالبہ کریں جو آپ پر ایمان لانے والا ہے، آپ اسی کی شفاعت کریں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور میرے علم میں ہے کہ ان کا انجام بد ہے اور کفر پر ہے، تو آپ ان کے بارے میں اگر سوال کریں گے شفاعت کا تو یہ آپ کے مرتبے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو یا کوئی اور۔ اب یہ باتیں سن کر نوح علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، اور اگر جو غلطی مجھ سے ہو گئی تو نے مجھے اس پہ نہ بخشا اور مجھے پہ رحم نہ کیا تو پھر تو میں تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ مطلب کیا تھا کہ یا اللہ جو میں نے سوال کیا اس غلطی پر بھی مجھے معاف کر دے، میں آئندہ اس بیٹے کا زبان پہ نام تک نہیں لاؤں گا۔ یہ ہے ہماری تعلیمات اور یہ ہے ایمان کی ذمہ داریاں اور ایمان کی غیرت۔ اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے نا بھائی، تو اللہ اور آپ کے درمیان میں جو محبت، جو رشتہ اور جو کردار آتا ہے آپ کو اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرنی، وہ کوئی بھی ہو۔ ایمان کا سودا نہیں کیا جائے گا، ورنہ آپ کسی کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کر لیں گے، آپ کی نہ دنیا بچے گی نہ آخرت۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ فرما رہے قیل یا نوح اہبط بسلام، اے نوح سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے آپ کشتی سے نیچے اتریے، وبرکاتٍ علیک، اور ان برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان تمام لوگوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ہم ان قریب انہیں دنیا برتنے کو دیں گے، ہم انہیں دنیا برتنے کو دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہوں گے، منکر ہوں گے، تو دنیا کی کمی نہیں آئے گی، ان کو دنیا کے مال و اسباب ملتے رہیں گے، اور وہ اسی سے دھوکہ کھائیں گے کہ شاید ہم نیک راستے پہ ہیں اس لیے ہمارے سے نعمتیں روکی نہیں گی۔ تو
तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैक। अब अल्लाह करीम ये सारा बयान करने के बाद अपने महबूब से मुखातब हो रहा है और फरमा रहा है कि ए हबीब, हज़रत नूह और उनकी कौम के ये सारे वाक़यात की जो हमने आपको ख़बर दी है, ये गैब की ख़बरों में से ख़बर है, क्योंकि नबी तो वहाँ मौजूद नहीं थे, ना कोई तारीख़ से वो तवातुर से बात आप तक पहुँची है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने वही के ज़रिए आपको ये गैब की ख़बरें दी हैं। आप पर कुरान उतरने से पहले आप इन चीज़ों के बारे में वाकिफ़ नहीं थे, ना आपको इनकी तफसील मालूम थी, लिहाजा हमने ये सारी गैब की ख़बरें आपको इसलिए दी कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की अज़ियतों, तकलीफ़ों, मुसीबतों पर सब्र किया, इसी तरह आप भी इन मुशरिकों की अज़ियतों पे सब्र फरमाएं, इसलिए कि कामयाबी आखिरकार उन्हीं लोगों के लिए है जो ईमान वाले हैं। जो ईमान वाले नहीं हैं उनको किसी जगह पे कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। ये मुख्तसर वाक़या था नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का। अब आप ज़रा इससे नतीजा निकालिए कि लोगों के हालात कैसे कैसे रहे, अल्लाह के नबियों के झुटलाने के हालात कैसे रहे, उन लोगों की हट धर्मी और नाफरमानियाँ किस किस दर्जे तक रही, अल्लाह के नबियों ने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया, इसके बावजूद ना अल्लाह के दीन का काम करना छोड़ा, ना उनको पैगाम देना छोड़ा और ना उन बातों से घबराए। लेकिन आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उन लोगों को निशाने इबरत बनाया जिन्होंने अल्लाह के भेजे हुए नबियों का इनकार किया। तो ये हर ज़माने में क़यामत तक अगर आज नाउज़ु बिल्लाह और खुदा न खास्ता हम भी ये करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। अल्लाह ने जिसको दुनिया में अपनी नबुव्वत और रिसालत के लिए चुना वो कोई छोटी सी हस्ती नहीं होती, लेकिन उनके सब्र, उनके तहम्मुल, उनकी बुर्दबारियाँ वो पहाड़ों से बहुत बुलंद व बाला होती हैं। इसलिए वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो उनका बहुत बड़ा कॉज होता है ना, उनकी नज़र अपने कॉज पे होती है। वो लोगों को नहीं देखते कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हम आए कहाँ से हैं, हमारे पास मैसेज किसका है, हमारा ताल्लुक़ किसके साथ है, हमने जवाब किसको देना है और हमें कुर्ब किस बारगाह का हासिल है। बस वो उस हिसार, उस इश्क और उस मस्ती से बाहर निकलते ही नहीं और वो उसी में ही दुनिया में अपना काम करते रहते। ये सबक है हमारे ग़ुलामों के लिए कि हम जो अपने नबी के ग़ुलाम हैं, अगर हम इल्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह ने हमें इल्म की दौलत दी, तो जितना इल्म दिया इसे सिर्फ इल्म ना समझे, बल्कि ये नबी की जायदाद का उतना हिस्सा अल्लाह ने आपको दिया। तो इसकी हिफाजत करना जान पे खेल कर भी करनी पड़े तो हर आलिम के ज़िम्मे है कि अपने नबी की विरासत की हिफाजत करे और उस मिशन पर अपनी आखिरी सांस तक डटा रहे, वो कभी कमज़ोर ना हो और कभी अपने इस तरके का सौदा ना करे। अब आगे नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरी कौम बड़ी आई थी दुनिया में, वो थी कौम आद। कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस सूरत में अल्लाह ने 7 बड़ी कौमों, 7 नबियों और उनके 7 कौमों के अहवाल बयान किए लगातार तरतीब से। अब ये दूसरी कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद है कौम आद। कौम आद के नबी कौन थे? हूद अलैहिस्सलाम। कल भी मैंने आपको ये नाम याद करवाया था, हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमा रहा है कि पहले हमने पिछले रुकू में, अभी आपने ये पढ़ा ना कल के सबक में, कि वक़ूइया इला नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई और उससे पीछे अल्लाह पाक ने जो पिछले रुकू में इसका जिक्र शुरू किया, वहाँ आया था कि वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने भेजा नूह को उनकी कौम की तरफ। ये सारा उनका वाक़या मुकम्मल हो गया। अब आगे आ रहा है वा इला आदिन अखाहुम हूदा, और आद की तरफ भेजा उनके भाई हूद को। भाई का क्या मतलब? हम कौम, माशाल्लाह। यानी उसी कौम में
جس طرح عرب قوم میں مصطفیٰ کریم تھے اور عربوں میں ہی آپ علیہ السلام کا انتخاب کر کے اللہ نے بھیجا، اسی طرح ہود علیہ السلام انہی کے قوم کے تھے، اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اس لیے کہا کہ ان کے بھائی کو جو ہود ہے ان کو بھیجا۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے بھی وہی پیغام دیا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا، کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتے ہو تو بس یہ سارے بہتان گھڑ رہے ہو، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو قبیلہ عاد ہے، یہ قبیلہ عاد عرب کا قبیلہ ہے، اور یمن کے قریب ان لوگوں کی بستی تھی جس میں یہ رہتے تھے، اور ان کے کنویں اور ان کے علاقے، یہ عربی سارا علاقہ ہے نا جو مدینہ منورہ سے باہر بھی نکلے تو ان کے کنویں ابھی تک وہاں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب حاضری نصیب ہوئی تو ہم نے ایک کنواں ان کا ابھی تک وہاں دیکھا، جو وہ کنواں تھا جو ان کی قوم کا تھا، اور اتنی صدیوں سے ابھی تک وہ کنواں قائم ہے، جو عذاب کے وقت میں وہ کنواں وہاں موجود تھا۔ تو جب یہ چیزیں جا کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ کا ڈر اور خوف اور عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اسی نیت سے ایسی چیزوں کو جا کر دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ قبیلہ عاد یہ عرب کا قبیلہ تھا، اور یمن کے قریب یہ لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی وہی تبلیغ کی اور یہ کہا کہ اے قوم، میری تبلیغ کرنے سے یہ مت سمجھنا کہ مجھے کوئی تم سے اس پر پیسے چاہیے، کوئی اجرت چاہیے، کوئی مزدوری چاہیے، نہیں، مجھے اس سے قطعاً نہ غرض ہے نہ مجھے اس کی حاجت ہے، اس لیے کہ میرا اجر اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو تم میری بے لوث دعوت کو سمجھتے کیوں نہیں؟ میری بے لوث دعوت کو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اگر تو کوئی بندہ تم سے اس پر کوئی بدلہ مانگے تو تم کہو کہ بھئی کمائی کا ذریعہ ہے، تو مجھے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ میں اس سے کوئی کمائی کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں بے غرض اور بے لوث نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچو اور ان راستوں سے باز آ جاؤ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ یہ پھر وہ پچھلی بات آ گئی نا کہ استغفار اور ہوتا ہے اور توبہ، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں الگ الگ بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے، استغفار کرو گے، یعنی پچھلے گناہوں پہ شرمسار ہو جاؤ گے، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنے کا نام توبہ ہے، وہ بھی کر لو گے، تو تمہارے اوپر اتنا کرم اللہ کا نازل ہوگا تمہاری توبہ کی وجہ سے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر پھر موسلادھار بارشیں برسیں گی۔ یہ بہت بڑی طاقت والی قوم تھی، بڑے اونچے لمبے، اتنے اونچے قد تھے کہ یوں سر پیچھے کو لے جا کے دیکھنا پڑتا کہ ان کا سر کہاں تک۔ اللہ نے ایسی طاقتور یہ قوم بنائی تھی، تو کہا کہ تمہیں تو قوت تو اللہ نے پہلے ہی دی ہے، لیکن جب تم اس سیدھی راہ پہ آ جاؤ گے اللہ تمہاری قوت اور زیادہ کر دے گا۔ تو میری تمہیں نصیحت ہے کہ تم مجرم مت بنو، اور نہ مجرم بن کے اپنا منہ اللہ سے پھیرو۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ جو ان کا کفر بڑھتا گیا، ان کی نافرمانیاں جب بڑھتی گئیں تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ پاک نے 3 سال تک ان کی بستیوں میں بارش نہیں برسائی، سخت قحط پڑ گیا، خشک سالی تھی، اور اس کے اوپر دوسرا عذاب کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کی عورتوں کو بیکار کر دیا کہ وہ بانجھ ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ پوری قوم کی عورتیں، جتنی بت پرست قوم تھی سب کی عورتیں بانجھ ہو گئی، بارش نہیں برس رہی، قحط سالی ہے، خوراک ختم ہے، اولادیں پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی پریشانی کا عالم ہے۔
ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، توبہ کرو، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا، تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب بھی کرے گا، اور تمہیں طاقت اور اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھ آئی؟ آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ بھی تفسیر میں یہ بتایا کہ استغفار کی کثرت کرنا یہ بزرگوں سے اور قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کثرت سے کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت کرتا ہے، آپ کی تنگی بھی دور کرتا ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کو عطا کرتا ہے، اولاد میں برکت بھی پیدا کرتا ہے، زندگی اور صحت میں بھی برکتیں پیدا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، اے ہود، یہ مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اے ہود، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو تم کوئی دلیل نہیں لے کر آئے جو تمہارے اس دعوے کو سچا ثابت کرے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے۔ دلیل تو آپ لائے تھے، ہود علیہ السلام نے دلیل تو پیش کی تھی اپنی نبوت کی، اور ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل پیش کی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ وہی بات کہ آپ کے پاس ایک چیز کا پروف پہنچ بھی جاتا ہے، آپ پہ ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں، ہر درمی پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، آپ کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی، یہ منہ پہ کہہ دیا کہ آپ نے تو ہمیں کوئی دلیل دکھائی نہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انہوں نے جو بات کہی وہ جھوٹ کہی اور غلط کہی۔ ہود علیہ السلام نے ان کو اسی طرح معجزے دکھائے تھے جس طرح باقی نبی دکھاتے رہے، لیکن وہ سب صاف منکر ہو گئے کہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اب ذرا اپنی اس حماقت، جہالت اور کفر شرک کو حاوی کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ کا پلندہ سامنے پیش کیا۔ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار، عقل مند سمجھتے تھے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو تمہاری ساری عقل سمجھ ہے نا، وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کی وجہ سے ساری جاتی رہی، اور ہمارے بتوں نے ان کی گستاخی جو تم نے کی اس کی وجہ سے ہمارے بتوں نے تمہارا یہ حال کر دیا کہ تم ایسی الٹی سیدھی معاذ اللہ باتیں کرنے لگے، کہ تم دیوانگی کی باتیں کرتے ہو، ان میں تو کوئی بات سچائی والی ہے ہی نہیں۔ اب آگے سے ہود علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ مجھے تمہارے شرک سے کوئی تعلق نہیں، اور میں اس سے پوری بیزاری اور برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اگر تم سارے اکٹھے ہو کر میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور مجھے کسی قسم کی کوئی مہلت بھی مت دو، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ یہ قوم جو تھی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک زبردست قسم کی قوم تھی، صاحب قوت لوگ تھے، صاحب شوکت لوگ تھے، اور آپ کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن پوری قوم کے بعد سامنے، اور ایسی قوم کہ دنیا میں اتنی زبردست طاقت والی اور کوئی قوم نہیں ہوئی، ایک اللہ کا نبی اکیلا ڈٹا ہوا ہے، اور اتنی جرأت کی بات کہ آپ یہ بات کرتے ہوئے نہ گھبرائے، نہ آپ نے بات میں لچک پیدا کی، معمولی سا خوف اور ڈر بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ یہ وجہ تھی کہ جب ان لوگوں نے آپ کے اندر اتنی جرأت دیکھی، اور وہ اللہ پاک اپنے نبی کی ہیبت لوگوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اللہ نے وہ ڈالی، تو باوجود اس کے کہ وہ بڑی بڑی دھمکیاں دیتے بھی تھے اور سب کچھ کر بھی سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی اس جرأت مندانہ بات سننے کے بعد ان لوگوں کے اندر سے گویا طاقت ہی سلب کر لی گئی ہو، وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔
اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پہ کامل توکل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حق بات پر ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو پھر اللہ کبھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ جی فرمایا کہ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں نے جو تمہیں کہنا تھا کہہ دیا، میں نے اللہ کا جو پیغام تمہیں دینا تھا دے دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، بچا لیا، اور وہ جو سخت ترین عذاب اس قوم پہ آیا تھا اس سے ان لوگوں کو محفوظ رکھا۔ جب ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نصیحت کو نہیں مانا، اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ 4000 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان 4000 کے 4000 کو اپنی رحمت سے صاف عذاب سے بچا لیا، اور باقی تمام قوم جو تھی ان کے اوپر آندھی اور طوفان کا عذاب آیا۔ ایسی شدید ہوا تھی، ایسی شدید ہوا تھی کہ کوئی چیز بچی نہیں، ان کے مکانات، ان کی غاریں، ان کے پہاڑ، کچھ باقی نہیں بچا، سب ملیہ میٹ ہو گیا۔ اور اتنے شدید طوفان میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے ماننے والے 4000 غلاموں کو صاف بچا لیا۔ اسی طرح اللہ کریم اپنے نبی کے غلاموں پر آخرت میں بھی کرم فرمائے گا، اور جہاں دوزخ بھڑک رہی ہوگی اور لپک لپک کر گناہگاروں کو اپنے اندر لے رہی ہوگی، وہاں اللہ پاک اسی طرح اپنے نبی کے غلاموں کو بھی بچا لے گا اور نجات عطا فرمائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نیک اعمال کرنا اور عقائد کا درست رکھنا یہ اسباب ہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے نجات حاصل کرنے کے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے۔ اب اللہ پاک یہ بیان کرنے کے بعد اپنے محبوب کو پھر فرما رہے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، کہ حبیب یہ عاد کے احوال ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور ہٹ دھرم کے کہنے کے پیچھے چلے، اللہ اور اس کے رسولوں کی باتیں نہیں مانی، تو پھر ان کا یہ حشر ہوا۔ اب اگر یہ حشر ہوا تو پھر ان کے پیچھے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت لگا دی گئی۔ خبردار سنو کہ عاد وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، تو بس ان کے لیے بربادی کے سوا اب اور کچھ نہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جو قوم آئی عاد کے بعد وہ تھی قوم سمود۔ قوم سمود کی طرف اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہم قوم، ان کے بھائی صالح کو نبی بنایا۔ کیا نام ہے؟ صالح علیہ السلام، جو قوم سمود کی طرف آئے، انہوں نے بھی سیم تبلیغ کی اپنی قوم کو، وہی کچھ فرمایا جو نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کہا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ لوگوں فاستغفروا ثم توبوا، توبہ کر لو، استغفار کر لو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو لمبی عمریں عطا کی، اور اس کا اظہار بھی صالح علیہ السلام نے کیا، کہا کہ اللہ نے تمہیں لمبی لمبی عمریں دی ہیں تو تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اس سے توبہ بھی کرو۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان سے جو کم سے کم عمر کا بندہ ہوتا تھا نا، اس کی 300 سال عمر ہوتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ عمر 1000 سال تک اس قوم کے لوگوں کی ہوتی تھی۔ ذرا اندازہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے بھی صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے اندر بڑا سمجھدار، بڑا ہونہار سمجھتے تھے، اور تم اٹھ کے ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے منع کرنے لگ گئے ہو، اور ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہو جس سے ہمیں دھوکہ ہوتا ہے اور شک میں جاتے ہیں ہم۔ یہ ان لوگوں کا آگے سے جواب تھا۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، وہی بات کہ جو بندہ اپنے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہو اور اس کو اس نے اپنے پاس سے رحمت بھی دی ہو، تو کیا وہ تمہاری بات پہ لگ کے اپنے رب سے دور ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر میں تمہاری بات مان کر تمہارے بتوں کی تائید میں بولنے لگ جاؤں
تو مجھے بتاؤ کہ میں اس اپنی نافرمانی کے بعد کس کو وکیل بناؤں گا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اگر میں تمہاری بات مانوں تو میں اپنے لیے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی نا، انہوں نے ایک عجیب سی فرمائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پہاڑ کے اندر سے پتھر پھٹے اور پتھر کے اندر سے ایک جوان ایسی اونٹنی برآمد ہو جو آگے بچہ پیدا کرنے والی ہو، اور ہمارے سامنے آنکھوں کے وہ بچہ بھی پیدا کرے، تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ مانگنے پر یہ معجزہ ان کو دے دیا، جو انہوں نے کہا ویسے ویسے ہوا۔ یا قومی حاضی ناقۃ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، اللہ نے وہ سارا کچھ ان کو دکھایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ ہے اللہ کی ناقہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، یہ تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی۔ تم نے معجزہ مانگا، اللہ نے دے دیا۔ اب جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فَذَرُوهَا، اس کو کھلا چھوڑ دینا، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ یہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے، کھاتی پھرے، اس کو کوئی بری نیت سے، برے ارادے سے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ورنہ بہت جلد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب آگے ان لوگوں نے کیا کیا وہ کل کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا۔ ان چیزوں پہ غور بھی فرمائیے اور اپنے اوپر اللہ کے اتنے کرم اور فضل کا ہر لمحہ شکر بھی ادا کیجیے، جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا اور ہمیں ان عذابوں سے بھی بچایا۔